بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور کسی نہ کسی حد تک آپ کو تاریخ اسلام سے شغف ہے تو ایک بات طے ہے کہ جتنے گمراہی کے اسباب اور تباہی و بربادی کے اسباب عقائد میں، اعمال میں صوفیہ نے پھیلائے ہیں، اتنا کافروں نے بھی نہیں پھیلایا ہے۔ انہوں نے اسلام کو رہبانیت کا جامہ پہنایا اور مسلمانوں کے لیے ایسے ایسے اعمال اور ایسے ایسے خرافات مسلمانوں کے اندر ڈال دیے کہ ہر جو صوفی ہوتا تھا اس کا اپنا طرز اور اپنا طریقہ ہوتا تھا۔ اب جب میں صوفی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو متشرع لوگ جو تزکیۃ النفس کرتے تھے اور موجودہ دور میں بھی کرتے ہیں وہ مراد ہوں گے۔ لفظ اگرچہ ان کو بھی شامل ہے اور یہ صوفیہ اور تصوف یہ ان پر بھی اطلاق ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ صوفی نہیں ہے۔ اصل میں تصوف اور صوفی یہ ایک مذہب ہے باقاعدہ دین اسلام کے عقائد اعمال کے مقابلے میں، اور یہ موجودہ دور میں بھی مختلف شکلوں میں دنیا میں موجود ہے اور چل رہا ہے۔ میں آپ کو آج چند فرقے جو صوفیوں کے تھے وہ آپ کو اور ان کا مختصر جو عقائد ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے جو مشہور ترین فرقہ ہے صوفیوں کا اس کو وحدتیہ کہا جاتا ہے۔ وحدتیہ اس فرقے کو کہا جاتا ہے جو وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور سارا مخلوق ایک ہی ہے، اس کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر اس طرح کا عقیدہ کوئی بندہ رکھتا ہے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں اس زمرے میں، ابن عربی کا نام آتا ہے، اس طرح کے اس کے جو سلسلے کے جتنے لوگ گزرے ہیں وہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ دوسرا فرقہ اتحادیہ کہلاتا ہے۔ یہ اللہ کے مخلوق کو اللہ کے ساتھ متحد مانتے ہیں۔ اتحاد ذاتی ہے بے نہیں، ان کے نزدیک ہر چیز پر، کائنات کے ہر ذرے پر اللہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اتحاد ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان میں۔ فیصلہ آپ خود کریں۔ تیسرا فرقہ اس کو حلولیہ کہا جاتا ہے۔ حلولیہ ایسا فرقہ ہے صوفیہ کا کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت حلول کر جاتے ہیں علماء میں، عراف یعنی عارفوں میں، کاملوں میں حلول کر جاتے ہیں، اور صوفیوں کا ایک بہت بڑا موجودہ دور میں بھی بہت بڑا ایک فرقہ ہے جو ان چیزوں کے قائل ہیں۔ اس لیے تو وہ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے اوصاف ثابت کریں گے جو خالص اللہ رب العزت کی صفات ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ وہ اس فرقے کے ساتھ ان کا روحانی اور اعتقادی تعلق ہے۔ تیسرا فرقہ واصلیہ ہے۔ واصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نہج پر کام کرنے والے صوفیاء جو تھے وہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ملے ہوئے تصور کرتے، یعنی ان کا وصال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وصل والے ہیں۔ چوتھا فرقہ اس کو زراقیہ کہا جاتا ہے۔ یہ زراقیہ فرقہ جو ہے ان کے عبادات، اعتقادات، اعمال، مکاشفات، معاذرات، ان سب کا دار و مدار گانا بجانا، سرود کرنا، یعنی ہر وہ جس میں انسان کے
جو حواس ہیں ان کو تلذذ حاصل ہو، وہ ان کی عبادت کا حاصل اور خلاصہ اور کمال ہے۔ تو انہوں نے سارے شرائع اسلامیہ کو پس پش ڈال دیا ہے، صرف گانا گاؤ، اس پر ناچو، دھن مارو، ڈول بجاؤ، بانسری بجاؤ، اور بس یہی عبادت کا حاصل ہے۔ پانچواں فرقہ عشاقیہ کہلاتا ہے۔ وہ عشق مجازی کو عشق حقیقی کا وسیلہ مانتے ہیں، یعنی کسی بھی بندے پر، کسی بھی اللہ کی بندی پر عاشق ہو جاؤ، اور یہ عشق ان کے نزدیک جائز بھی ہے، اور اسی کے واسطے سے اللہ کے ساتھ ملا جاتا ہے۔ اب یہاں وہ کیا گل کھلائے گا، لیکن یہ ان کا عشق مجازی عشق حقیقی کے لیے زینہ اور سیڑھی ہے۔ اور یہ کہتے بھی ہیں کہ عشق مجازی قنطرۃ للحقیقیہ، عشق مجازی جو ہے پل ہے عشق حقیقی کے لیے۔ یہاں عشق مجازی میں جو بھی گل کھلاؤ آپ کی مرضی ہے، مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ، لیکن یہ سیڑھی بنے گی عشق حقیقی کے لیے۔ اور جو اپنے آپ کو عاشقان کہتے ہیں وہ بھی اس زمرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ ساتواں فرقہ تلقیہ، یہ القاء سے ہے، اور اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ علوم ظاہرہ شرعیہ کا حصول حرام ہے۔ کوئی بھی آدمی شرعی علم حاصل کرنے کا مکلف نہیں ہے، شرعی مسائل سیکھنے کا پابند نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ علم مرشد کی نظر میں ہے، تقوی، طہارت، عبادت سب مرشد کی نظر میں ہے۔ ایک آدمی 70 سال میں وہ عبادات نہیں کر سکتا، وہ ریاضتیں نہیں کر سکتا جو مرشد ایک نظر میں کر لیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مرشد کا نظر جو ہے یہ ان کے علم کا، ان کے عبادتوں کا، ان کے عقائد کا، ان کے نظریات کا خلاصہ اور حاصل ہے۔ بس مرشد نے نظر ڈال دی، حالات تبدیل ہو گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ میں نے آپ کو وہ فرقے بتائے ہیں جو قریب یا تو کافر ہیں اور یا کفر تک پہنچ گئے ہیں، کیونکہ یا تو ظاہری نصوص سے وہ انکار کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے انکار کرتے ہیں، اور جو کہ عبادات ظاہرہ کو نہیں مانتے، اور یا یہ ہے کہ قریب الکفر ہے۔ اسلام میں ان فرقوں کا کوئی حصہ نہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ ویڈیو میں ایک ایک مسلک کو، ان کے ایک ایک فرقوں کو، صوفیہ کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے ہر ایک کو کوٹ کریں گے اور اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔